آپ پروڈکٹس کو سیل کر کے ڈیجیٹلی آپ ارننگ کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہماری ایک بہت بڑی فیلڈ ہے ای کامرس کی۔ اگر کوئی بندہ فرض کریں اگر میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیتا ہوں تو میں کلائنٹس جو ہے وہ کہاں سے ہینڈل کروں؟ اب انٹرنیشنل کلائنٹس لینے کے لیے سب سے پہلا طریقہ ہے آپ کے جو مارکیٹ پلیسز ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار میرا یہ کیس ہے تو میں نے کون سے وکیل پہ کرنا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیے آپ نے، تو کسی کا کروڑوں کا کاروبار ہے تو وہ ایسے تو آپ کے ہینڈ اوور نہیں کر دے گا، وہ آپ کو اپنی اسکل کو پروو کرنے کے لیے کچھ آپ کو پورٹ فولیو چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈبل ایم ارننگ کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں یا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آن لائن ارننگ کس طرح کی جاتی ہے، تو آپ نے یوٹیوب پر یا ادھر ادھر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور آپ نے ایک لفظ بھی جو ہے بڑا سرچ کیا ہوگا، ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن۔ تو بہت سارے اسکیم اور بہت سارے فراڈ بھی مارکیٹ کے اندر چل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک فیلڈ آتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے، اس سے کس طرح سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں، کس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ جو ہے یوسف ایوب صاحب بھی موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ تھینک یو۔ بتائیے گا کہ لوگ جو ہیں آج کل کی ینگ جنریشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں وہ ایک لفظ بڑا سرچ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن، پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہم نے سنی اور آپ ایکسپرٹ بھی ہیں اس کے۔ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی ہے کیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ اچھا، آپ کے سوال کو نا میں دو سوالوں پہ تقسیم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال آپ کا ہے ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن۔ اچھا، اس میں نا اب دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ریئلٹی ہے کہ آپ آن لائن سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں، لیکن اس ورڈ کو یوز کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اسکیم بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی لوگوں کو بتا رہے ہیں جو اتھینٹک نہیں ہوتی۔ مین وائل کچھ آپ کو ارننگ ہو بھی جاتی ہے، لیکن وہ لانگ رن میں ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو میں سب اسٹوڈنٹس کو یا ایسے لوگ جو آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ یا تو آپ اپنے آپ کو اسکل کریں، آپ کے پاس کوئی ایسی اسکل ہو جس کو آپ انٹرنیٹ کی مدد سے کہیں بھی سیل کر سکیں۔ وہ اسکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی گرافک ڈیزائننگ بھی ہو سکتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ایون دو اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے کسی کو کنسلٹنسی دینی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ ہر وہ چیز جس کو آپ تھرو انٹرنیٹ ڈیجیٹلی لوگوں کو سیل کر سکیں، جس کے لیے فزیکلی آپ کو نہ جانا پڑے، اس کے تھرو آپ ارننگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس میں پروڈکٹس کی مدد سے بھی، ایک تو سروس ہوگی ایک پروڈکٹس ہوگی، کہ آپ پروڈکٹس کو سیل کر کے ڈیجیٹلی آپ ارننگ کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہماری ایک بہت بڑی فیلڈ ہے ای کامرس کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، یا تو وہ اسکل سیکھے جس کو آپ سیل کر سکیں، یا وہ ای کامرس کی طرف آ جائے۔ ای کامرس بھی ایک اسکل ہے، لیکن اس میں آپ ایک فزیکلی پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کا سیکنڈ کوشچن تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ اچھا، جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ آن لائن ارننگ کا ایک اسکل ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا نا میں آپ کو اس کی بیسک بنا دوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے۔ ہم کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، چاہے ہم فیکٹری لگاتے ہیں، چاہے ہمارا کوئی جنرل اسٹور ہے، وٹ ایور جو بھی بزنس ہے، اس کی کچھ برانچز ہوتے ہیں، اس کے کچھ فنکشنز ہوتے ہیں جو ایز اے بزنس کے طور پہ آپ چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیٹس سپوز آپ کی کوئی فیکٹری ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جو را مٹیریل پرچیز کر رہا ہوگا، وہ پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا، ایک اس کا پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوگا، ایک اس کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوگا، اور ایک اس کا سب سے اہم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ کا۔ وہ مارکیٹنگ والے لوگ ڈفرینٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ پروڈکٹس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ سے یہ فیڈ بیک مل رہی ہے، آپ اپنی پیکنگ میں یہ چینج کریں۔ تو جو مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے مارکیٹنگ سے، اور وہ جو مارکیٹنگ ہے وہ بزنس کی ایک برانچ ہے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جب مارکیٹنگ کو ہم تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک برانچ آتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ ایک ہماری کنونشنل مارکیٹنگ ہوتی ہے جو ہم لوگ بل بورڈس وغیرہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پمفلیٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اخبار میں اشتہار ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ تھرو ڈیجیٹل میڈیا،
ڈیجیٹل میڈیا میں ہمارا سوشل میڈیا تمام آ جاتا ہے، آپ کا واٹس ایپ آ جاتا ہے، ایس ایم ایس آ جاتا ہے. اس کو یوز کرتے ہوئے جو ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہلاتا ہے. تو اس اسکل کو سیکھنا، پھر اس اسکل کو آگے سیل کرنا، یہ ایک اتھینٹک طریقہ ہے جس کی مطلب سینکڑوں طریقوں میں سے یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ ایک اچھی آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر ہم بات کریں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تو بہت سارے انسٹیٹیوٹ اور یوٹیوب پہ ٹیوٹوریل پڑے ہوئے ہیں، وہ کورسز سیل ہو رہے ہیں، وہ سب کچھ ایک الگ ہے. اگر کوئی بندہ فرض کریں اگر میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیتا ہوں تو میں کلائنٹس جو ہے وہ کہاں سے ہنٹ کروں گا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، میں اگر میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے میں خود جو ہے کوئی پروڈکٹ سیل کروں یا کچھ بھی کروں، تو میں اپنی سروسز سیل کرنے کے لیے میرے پاس کون سا وے ہے جہاں سے میں اپنے جو ہے نا کلائنٹس ہنٹ کروں گا؟ اچھا، پہلے آپ کے سوال میں ایک جواب ہے. کلائنٹ ہنٹ کرنا ایک لاسٹ اسٹیپ پہ آتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اسکل سیکھنی ہے نا. وہ اسکل آپ ڈفرینٹ چیز پروسیس سے سیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب کے تھرو بھی سیکھ سکتے ہیں، آن لائن کورسز بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا بجٹ اجازت دیتا ہے تو اگر آپ فزیکلی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں تو وہ سب سے بیسٹ ہے. کیونکہ ایک تو آپ ڈسپلن ہو جاتے ہیں، آپ کا ایک ایکو سسٹم بن جاتا ہے، اور دوسرا آپ ایک سینئر مینٹور کے انڈر آ جاتے ہیں جو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرتا ہے. وہ نہ صرف آپ کو سکھاتا بھی ہے بلکہ اپنا جو اتنا ایک لانگ ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو ڈلیور بھی کرتا ہے اور آپ کو مینٹورشپ بھی دیتا ہے. سب سے پہلے اسٹیپ پہ تو آپ نے اسکل کو سیکھ لیا. پھر آپ کا جو سوال ہے کہ اس کو سیل کیسے کرنا ہے. اچھا، وہ انگلش کی کہاوت ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے نا آپ اپنے آپ سے اسٹارٹ کریں. آپ ارد گرد دیکھیں کہ آپ کا اگر اپنا بزنس ہے، بہت سارے لوگوں کا فیملی بزنس ہوتا ہے، جیسے کچھ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا ہوٹل ہوتا ہے، وٹس ایور. اگر تو ان کا اپنا بزنس ہے اور ڈیفینیٹلی ابھی وہ اگر ٹریڈیشنل مارکیٹنگ پہ چل رہا ہے اور آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لی ہے تو آپ اپنی تمام سکلز کو اپنے بزنس پہ امپلیمنٹ کریں. مطلب کہ آپ کا کوئی بھی بزنس ہے پہلے آپ اسی کو جو ہے نا ٹیسٹنگ پہ لگائیں، اسی پہ جو ہے نا وہ ساری چیزیں کریں تاکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی ہو آپ کے پاس کہ یہ اس بندے نے اپنا خود کا بزنس جو ہے، اس کا فیملی بزنس جو ہے وہ گرو کیا. ڈیفینیٹلی آپ جب بھی کوئی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ کے اوپر ایسے تو ٹرسٹ نہیں کریں گے. اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، تو آپ ایسے وکیل کا انتخاب کرتے ہیں جس نے کوئی بڑے بڑے کیسز جیتے ہوئے ہوں. تو آپ اس کی تفتیش کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار میرا یہ کیس ہے تو میں نے کون سے وکیل کو کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لی ہے آپ نے تو کسی کا کروڑوں کا کاروبار ہے تو وہ ایسے تو آپ کے ہینڈ اوور نہیں کر دے گا. وہ آپ کو اپنی اسکل کو پروو کرنے کے لیے کچھ آپ کو پورٹ فولیو چاہیے. وہ پورٹ فولیو بنانے کے لیے وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ اپنے گھر سے، فیملی سے، دوستوں سے شروع کریں گے جو آپ کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ یار یہ یوسف صاحب نے اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی ہے، میں نے ان کو سیکھتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ بندے میں ٹیلنٹ بھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ چلو آپ اسٹارٹ کر دیں. تو پھر یہاں سے آپ جرنی اپنی اسٹارٹ کریں. اچھا، آپ نے وہ وے نہیں بتایا کہ کہاں سے کلائنٹ جو ہے نا ہنٹ کر سکتے ہیں. میں وہی یہی بتا رہا ہوں نا کہ سب سے پہلے آپ نے حلقہ احباب دیکھنا ہے، اپنی فیملی میں دیکھنا ہے، پھر اپنے جو میوچل فرینڈس ہیں ان کے جو بزنسز ہیں وہاں دیکھنا ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا. اگر لیٹ سپوز پھر بھی آپ کو کام نہیں ملتا تو آپ نے اپنی ایک نیش سلیکٹ کر لینی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت ساری فیلڈز ہیں. جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پوری باڈی کے متعلق پڑھ لیتا ہے، لیکن آپ کو کسی ایک چیز میں اسپیشلائز ہونا پڑتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ صاحب جو ہے یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں یا یہ بونس کے ڈاکٹر ہیں. تو آپ نے ایک نیش سلیکٹ کرنی ہے اور پھر اس نیش کو سلیکٹ کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ٹارگیٹ کلائنٹس ہیں وہ کہاں کہاں موجود ہیں. پہلے تو آپ اپنے شہر میں دیکھیں نا کہ اگر میں نے ایک نیش سلیکٹ کی ہے لیٹ سپوز ڈیجیٹل ایڈس جس میں گوگل اینڈ میٹا ایڈز آتے ہیں، تو میں دیکھوں کہ میں اگر ملتان میں رہتا ہوں یا لاہور میں رہتا ہوں تو میرے مارکیٹ میں کون کون سے بزنس ہیں جن کو میری ضرورت ہے، تو میں ان کو اپروچ کروں. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے. اگر آپ کو اس میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بھی ہے، کیونکہ جب آپ یہ اسکل سیکھ لیتے ہو پوری دنیا آپ کی منڈی بن جاتی ہے. اب انٹرنیشنل کلائنٹس لینے کے لیے سب سے پہلا طریقہ ہے آپ کے جو مارکیٹ پلیسز ہیں. مارکیٹ پلیسز وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں فری لانسر اپنی اسکل کو شو کیس کرتے ہیں. جیسے ہم کوئی پروڈکٹ کو شو کیس کرتے ہیں تو میں ایک پروفائل بناؤں گا، فائیور پہ لکھوں گا کہ میں گوگل ایڈز ایکسپرٹ ہوں اور میں اپنی بڑی اچھا پورٹ فولیو بناؤں گا، اپنی ساری ڈیٹیلز لکھوں گا.
तो कोई एक्स वाई जी बंदा यूएसए में बैठा हुआ सर्च करता है फाइवर पे गूगल एड्स एक्सपर्ट इन एक्स वाई जी नीश, तो मेरी प्रोफाइल अगर सामने आती है तो वो मुझे कनेक्ट करेगा, मुझसे रब्ता करेगा, और इस तरीके से आप अपना सिलसिला शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपने बारे में बताएं तो कितना टाइम हो गया आपको डिजिटल मार्केटिंग करते हुए? मुझे डिजिटल मार्केटिंग करते हुए 4 साल हो गए हैं। मैंने एमबीए के बाद से ही जो डिजिटल मार्केटिंग प्लस ई कॉमर्स की जो नीश है उसको चूज़ किया, और उसको सीखते 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 पहले मैंने उसके फंडामेंटल सीखे, तमाम चीज़ें सीखी, और अब जिस स्पेसिफिक नीश पे मैं काम कर रहा हूँ वो है डिजिटल एड्स। कुछ लोग इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कहते हैं कि पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बिजनेस को एक क्वालिटी लीड्स ला के देना, या ई कॉमर्स बिजनेस के प्रोडक्ट्स को सेल करना, वो हम लोग जो है इस काम को कर रहे होते हैं। इस वक्त कितने क्लाइंट्स हैं लोकली और इंटरनेशनल अपने पास? अच्छा, ज़्यादातर मेरे पास जो है वो इंटरनेशनल क्लाइंट है, जिसके अंदर यूएसए के और दुबई के और यूके के क्लाइंट्स शामिल हैं। वो क्लाइंट्स भी डिफरेंट पोर्टफोलियो के हैं। एक क्लाइंट मेरा दुबई का है जो रियल एस्टेट एज अ ब्रोकर काम कर रहा है, उनको हम लोग लीड्स जनरेट करके दे रहे हैं डिफरेंट कंट्री से जो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एक मेरा क्लाइंट यूएसए का है, वो ई कॉमर्स उसका स्टोर है, वो जो जेनेटोरियल प्रोडक्ट्स होती हैं क्लीनिंग की वो सेल कर रहा है। इसी तरीके से कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, कुछ और क्लाइंट्स हैं जो डिफरेंट निशेस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या उन्होंने कभी कोई लफ्ज़ सुना है डिजिटल मार्केटिंग का, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अच्छा, किसी भी फील्ड का इंतखाब करते हुए सबसे पहले आपको ना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। क्या जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ, क्या मेरा जो पर्सनैलिटी है या जो मेरा माइंडसेट है इसको कबूल करता है या नहीं करता? क्योंकि हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। तो आपको अगर लगता है कि मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, लोगों से मैं कम्युनिकेट अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केटर को सबसे पहले तो अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए ना, कि अगर आप एज़ अ मार्केटर अपने आप को ही सेल नहीं कर सकते, अपनी सर्विस को भी सेल नहीं कर सकते, तो आप किसी और की सर्विस को क्या सेल करोगे? तो आपने जब अपना एनालिसिस कर लिया कि हाँ ये जो सर्विस है या जो नीश है मेरे लिए ठीक है, तो फिर आप इस फील्ड में आए, इसको शुरू से स्टार्ट करें। सबसे पहले बिजनेस को समझें कि बिजनेस होता क्या है, थोड़ा सा फंडामेंटल उसके लें, फिर देखें कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग की कुछ बुक्स पढ़ें, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उसको पढ़ें, फिर उसमें से किसी एक फील्ड को सिलेक्ट करके उस पर स्पेशलाइजेशन करें। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, आज जो है हम बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और किस तरह से जो है आप डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ेकार से सीख कर कोई भी फ़ील्ड आप चूज़ करें तो उसको इनिशियल स्टेज से शुरू करें और उसमें लगे रहें। कभी ना कभी आपका जो है मंज़िल जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान शरीफ जाफ़री को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM अर्निंग। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।